بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی سردار اویس خان قطافی ایڈوکیٹ۔ آج آج کا میرا ٹاپک ہے کہ عمران خان کے بارے میں۔ عمران خان یا پاکستان آرمی، ان میں سے کون جیتے گا؟ پاکستان یا پاک آرمی، ان میں سے کون جیتے گا؟ تو میرے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، یہ بات شروع ہوتی ہے 9 مئی 2023 سے، جب عمران خان پرائم منسٹر تھے۔ ان کو 9 مئی 2023 کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے، وہ بھی اس سے کچھ گھنٹے بعد پورے ملک میں پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں، لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، بھاری پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور جو دنگوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ان میں سے 2000 اس پروٹیسٹ کے دوران 2000 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ 2000 سے زائد بندوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ عمران خان بھی اس بار سیدھی انگلی پاک آرمی کے اوپر ڈالتا ہے کہ یہ پاک آرمی کا کام ہے۔ پاکستان کی عام لوگ آرمی کے ساتھ کھلے عام لڑنے لگ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اتنی انٹیبلٹی پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ اسے پاکستان کا بڑا کرائسس سمجھا جاتا ہے۔ تو بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ یہ 1971 کے بعد سے لے کر پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس مانا جاتا ہے اس کو، 9 مئی 2023 کو۔ چلیں آئیے آگے اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے سال اپریل 2022 میں جب عمران خان کی سرکار نو ووٹ آف کانفیڈنس سے گری تھی ہماری پارلیمنٹ میں، تب سے لے کر اب تک ایک کے بعد ایک جو ہے نا لیگل کیسز عمران خان کے اوپر بنائے گئے۔ اور کبھی کرپشن کیسز بنائے گئے، کبھی مرڈر کیس بنائے گئے، کبھی ان کے اوپر ٹیررزم کے کیس بنائے گئے، اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی جو ہے، ان کے ممبران کے اوپر بھی 140 سے قریب کیسز بنائے گئے۔ یہ پولیٹیکل ایکوزیشن لگائے گئے۔ 34 کیسز ایسے ہیں جو صرف اور صرف عمران خان خود کے خلاف ہیں۔ یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ ڈاکومنٹس جن کی ایکسیس امریکن فارن پالیسی کے تحت ہوئی، اب جب 9 مئی 2023 کو جب عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تو کرپشن چارجز پر اس کو انویسٹیگیشن کے لیے نیب لیڈ کر رہی تھی، جس کو نیب لیڈ کر رہا تھا۔ کرپشن کیس کیا تھا؟ اب کرپشن کیس کے متعلق آتے ہیں۔ کرپشن کیس تھا کیا؟ کرپشن کیس جو تھا وہ تھا یہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا سے ریلیٹڈ تھا۔ نیب جسے وہ کر رہی تھی، یہ ایک این جی او کے تحت بنایا گیا تھا۔ این جی او ہوتی ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، اس کے تحت اس کو بنایا گیا تھا۔ وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے۔
عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس دوران اس ٹرسٹ کو سپورٹ کیا۔ جون 2022 میں الزام لگایا گیا تھا کہ عمران خان نے اس کو بنانے کے لیے کروڑوں کی جو زمین خریدی ہے وہ ملک ریاض سے خریدی ہے، اور ملک ریاض کو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، وہ پاکستان کا سب سے بڑا پراپرٹی ٹائکون ہے۔ نیب کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ایک ڈیل کی تھی ملک ریاض سے، پراپرٹی ٹائکون جو ہیں، کہ آپ مجھے فیور دینا، میں آپ کو فیور دوں گا، جس کی وجہ سے پاکستان کو $239 ملین، جو کہ پاکستانی 70 بلین پاکستانی روپی بنتے ہیں، کویڈ پرو کو کے تحت ابریجمنٹ کے فیور میں کرتا ہوں۔ تو ان نے یہ ڈیل کی تھی، جس وجہ سے پاکستان کو یہ نقصان پہنچایا، جو کہ یہ نیب کا کہنا ہے۔ کہ اب 9 مئی کو عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ گئے کسی اور کیس کی سماعت کے لیے، لیکن تب نیب نے انہیں وہاں عدالت کے اندر سے ہی اریسٹ کر لیا، وہ بھی ملٹری فورسز کا استعمال کرتے ہوئے۔ نیب کو کہنا تھا کہ ان کو اریسٹ کرنا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ کافی نوٹس دینے کے باوجود عمران خان ان کے سامنے اپیئر نہیں ہو رہے تھے۔ نیب میں ایک امینڈمنٹ آئی ہے، اس کے تحت اگر کسی فرد کو بار بار نوٹس جاری کر دیے جائیں اور وہ اپیئر نہ ہو تو اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اب ایک دوسرا کیس جہاں عمران خان صاحب بری طرح پھنسے، وہ اکتوبر 2022 میں پاکستان کی ایک کورٹ نے رولنگ دی کہ عمران خان اگلے 5 سال تک کوئی بھی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل آفس ہولڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو کیس تھا یہ تھا توشہ خانہ کیس۔ توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ ایک تحریری سمجھو جیسے پرانے وقتوں میں بادشاہوں کے خزانے ہوا کرتے تھے، ایک کمرے یا اس میں محل میں اندر ایک بنا ہوتا تھا جس میں ان کے خزانے ہوتے تھے، تو یہ بھی اس طرح ہے، جس میں قیمتی تحائف جو دوسرے ملکوں کی طرف سے ملتے ہیں وہ جمع کرائے جاتے ہیں، جن کو آدھی قیمت کے اوپر جو ہے نا وہ وزیر اعظم یا کوئی بھی لے سکتا ہے توشہ خانہ سے۔ اور اس طرح سعودی کنگ نے بھی ایک گھڑی دی تھی جو بہت ہی قیمتی مالیت کی تھی، اس کو بیچ کر وہ بھی انہوں نے پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا، وہ پیسہ بھی انہوں نے القادر ٹرسٹ پہ لگایا اور روڈ کے اوپر لگایا۔ لیکن اس کیس میں ان کو رسپائٹ ملا کہ ابھی بھی انہیں الاؤڈ ہوگا کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن جب القادر ٹرسٹ کیس میں انہیں اریسٹ کیا گیا تھا، توشہ خانہ کیس میں بھی کہا گیا تھا کہ انہیں 8 دن کے لیے پولیس کسٹڈی میں رکھا جائے گا۔ تو اس وجہ سے عمران خان کے سپورٹر سڑکوں پر آ گئے اور پورے ملک میں بھاری پروٹیسٹ دیکھنے کو ملا، جس کے بعد سے ویڈیوز وائرل ہوئے، روڈ بلاکس ہوئے۔ ایک نہیتی عورت نے، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے نیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، جو جی ایچ کے گیٹ کو پنڈی میں توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، ہلا رہی ہے، اور ٹائر جلائے گئے، پولیس کی طرف سے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا اور آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے۔ اس دوران پاک آرمی نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس دن مطلب 9 مئی 2023 کو ڈارک چیپٹر مطلب یوم سیاہ کے طور پر پاکستان کی ہسٹری میں، اتہاس میں یاد رکھا جائے گا۔
جبکہ دوسرے ملکوں کی طرف سے یو کے پرائم منسٹر رشی سونک جو کہ انڈین نژاد ہیں، انہوں نے اسے پاکستان کا انٹرنل میٹر قرار دیا، جبکہ ان کے اپوزیشن لیڈر جیری کاربن انہوں نے اسے کنڈیم کیا کہ عمران ایک لیڈر ہے، اس کو اریسٹ نہیں کیا جانا چاہیے، جبکہ امریکہ اور کینیڈا جیسے ملکوں نے کوئی سائڈ نہیں لی، وہ نیوٹرل رہے۔ اتنا کہا کہ اتنا کہا اور بس اتنا کہا کہ اپنے لوگوں کے انہوں نے جو کہ پاکستان موجود تھے کہ یہ ملک آپ کے رہنے کے لیے سیف نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے ملک واپس آ جائیں۔ لیکن ایک ایمنسٹی ہیومن رائٹس انٹرنیشنل منٹ ہے، جس نے اسٹرانگلی کنڈیم کیا اس کو کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اسپیشلی جو انٹرنیٹ کو کٹ آف کیا گیا اور پورے ملک میں انٹرنیٹ پر پابندی لگائی گئی۔ یہ پولیٹیکل کرائسس ہی نہیں تھا بلکہ اکانومی کرائسس بھی دیکھنے کو ملا، جس کی انفلیشن 30% پہنچ گئی، جس وجہ سے حکومت کو IMF سے مدد لینی پڑ گئی۔ لیکن یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے عمران خان اور پاک آرمی کے درمیان، نومبر 2022 میں عمران خان کے اوپر اسیسینیشن اٹیک بھی ہوا جب وہ مارچ میں پروٹیسٹ کر رہے تھے 2023 میں، کسی نے گولی چلا دی جو ان کے پیر پر لگی، عمران خان ٹانگ کے اوپر۔ عمران خان نے اس بار